اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے وقت مخلوق کو درمیان میں نہ لاؤ۔ مطلب جب آپ اللہ کے ذکر میں، فکر میں، عبادت میں مشغول ہیں، اس وقت کوشش کریں کہ اللہ کی یاد ہی آپ کے دل و دماغ میں ہو۔ اسی طرح جب کوئی کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے اندر پھر مخلوق کی رضا یا ناراضگی والا پہلو آپ کے سامنے نہ آنے پائے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت حکمت کے اندر گندا ہوا قول ہے۔ فرماتے ہیں کن مع اللہ بلا خلق و کن مع الخلق بلا نفس۔ کن مع اللہ بلا خلق، کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے مخلوق کو درمیان میں نہ لاؤ۔ و کن مع الخلق بلا نفس، اور جب مخلوق کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، ڈیل کر رہے ہو، تو اس وقت نفس کو درمیان میں نہ لاؤ۔ انسان کے اوپر دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے ایک بندہ مومن کے اوپر جو ذمہ داریاں اور جو فرائض عائد ہوتے ہیں، ان کو بڑے دائرے کے اندر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے جو حقوق ہیں ڈائریکٹلی بندے کے اوپر، جس میں کوئی تیسرا شخص انوالو نہیں ہے، اور دوسروں کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، دوسرے حصہ کو، یعنی وہ حقوق جو بندوں کے ہیں بندے کے اوپر۔ آئیے جو حقوق العباد ہوتے ہیں، ان حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ حقوق اللہ بھی ہوتے ہیں، چونکہ حقوق العباد کو بھی اللہ نے ہی فرض کیا ہوتا ہے۔ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہمسائے نے ہمارے اوپر فرض نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے، اسی خدا نے جس نے نماز روزہ فرض کیا ہے۔ چنانچہ جتنے بھی حقوق العباد ہیں وہ ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی ہیں اور ساتھ حقوق العباد بھی ہیں۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے پہلے حصے کو اگر سمجھ لیا جائے تو حقوق اللہ کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے دوسرے حصے کو سمجھ لیا جائے تو پھر حقوق العباد کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے جملے کے اندر یا پہلے حصے کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ کن مع اللہ بلا خلق، کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے وقت مخلوق کو درمیان میں نہ لاؤ۔ مطلب جب آپ اللہ کے ذکر میں، فکر میں، عبادت میں مشغول ہیں، اس وقت کوشش کریں کہ اللہ کی یاد ہی آپ کے دل و دماغ میں ہو۔ اسی طرح جب کوئی کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے اندر پھر مخلوق کی رضا یا ناراضگی والا پہلو آپ کے سامنے نہ آنے پائے۔ قرآن مجید کے اندر جا بجا بتایا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن کی زندگی کا اصل نصب العین کیا ہے، اور وہ یہ ہے اس کا منتہائے مقصود اور منتہائے کمال یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا میسر آ جائے۔ قرآن نے ایک جگہ پر کہا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی محبت کی خاطر یتیموں، مسکینوں، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھلا کر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے بندے ہم تجھے یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یا اور کسی انداز میں تمہاری ہیلپ کر رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کے بدلے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہم شکریہ کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے ہیں۔ تو اگر اس بات کو بندہ ذہن میں رکھے، معاملہ اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے اس میں مخلوق کی رضا یا ناراضگی کو سامنے نہیں رکھنا ہے۔ جیسے کہ ایک اور مقام میں قرآن نے کہا لا یخافون لومۃ لائم، جو اللہ کے بندے ہیں نا وہ اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے، حق پر چلتے ہوئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد دوسرے جملے میں کیا کہا گیا؟ وَكُن مَعَ الْخَلْقِ بِلَا نَفْسٍ، کہ مخلوق کے ساتھ جب آپ ڈیل کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، تو درمیان میں نفس کو نہ لاؤ۔ اب نفس کیا ہے؟ نفس نام ہے لالچ کا، حرص کا، طمع کا، خود غرضی کا، انانیت کا، گمانڈ کا، اور اپنی میں کے اندر رہنے کا۔ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں۔ آپ اگر غور کریں تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے فساد ہیں، وہ سارے کے سارے نفس سے ہی جنم لیتے ہیں۔ کسی جگہ پر ہم اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، نفس کی خواہش کے اوپر ہم اپنی لالچ میں، حرص میں، طمع میں دوسروں کے ساتھ کو مس بیہیو کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی جگہ پر اپنی انانیت اور اپنے گمنڈ کے اندر آ کر کے میں یہ ہوں، اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، اس نے مجھے وہ کہہ دیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم دوسروں کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نفس ہی ہے۔ صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی دشمن نہیں،
تیرے نفس نے ہی ہر کسی کو تیرا دشمن بنایا ہوا ہے۔ آپ آج اگر نفس کو ایک طرف کر دیں تو جن لوگوں کے ساتھ آپ کی دشمنیاں کب سے چلی ہوئی ہیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ دشمنیاں ختم ہونے میں منٹ نہیں لیں گے، بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا نفس ہے جس کی وجہ سے دوسرے بھی ہمارے ساتھ ناراض ہوتے ہیں۔ اس سنہری قول کو اگر دل و دماغ کی تختی پر ذہن نشین کر لیا جائے تو حقوق اللہ کو بھی پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے، حقوق العباد کو بھی پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ بھی تعلقات بڑے خوشگوار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تعلقات بہت خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔